السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اس عظیم الشان کانفرنس کی اس نشست کے صدر گرامی قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کی اس علمی مجلس میں میرا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے مقام شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں نصوص کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مرتبہ کے بارے میں. حاضرین گرامی قدر، شیخین کا لفظ جب بنیادی طور پہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد، شیخین سے مراد، جیسا کہ خود عنوان میں وضاحت کی گئی کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. اس حوالے سے علماء نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ جنت میں بزرگوں کے سردار ہوں گے. اور اس حدیث کو، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے امت میں علماء نے آپ کو شیخین کے لقب سے یاد کیا. تو یہ تو عنوان کے بارے میں بات ہوئی. اب آگے بڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور انتہائی محبوب اور عزیز دوست بھی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اس امت میں سب سے افضل ہیں انبیاء علیہم السلام اور رسول کے بعد. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاویٰ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمام علماء سلف و خلف میں سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی انبیاء اور رسول کے بعد سب سے پہلے ہے. اور اس بات کی وضاحت احادیث کے اندر بھی وارد ہے، اور مختلف احادیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا مقام بتایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
نہ صرف یہ کہ افضل امت ہیں بلکہ دنیا کے اندر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، اور عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو متعدد مقامات پر جنت کی بشارت دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ محبوب ترین شخصیت تھے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخی وصاحبی۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، گہرا دوست بناتا، حقیقی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی یہ اپنے آپ میں بہت کافی اور اہم ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بہت اہم بات کہی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا گھرانہ جو تھا یہ بیت ایمان تھا۔ بیت الایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھرانہ ایمانی گھرانہ تھا، یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں للایمان بیوت وللنفاق بیوت وبیت ابی بکر من بیوت الایمان، کہ نفاق کے اپنے گھر ہوتے ہیں اور ایمان کے بھی اپنے گھر ہوتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ یہ ایمان کا گھرانہ تھا۔ اور اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے، اور یہ بتایا ہے کہ ایمان کے گھرانہ ہونے کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے والد بھی ایمان لائے، ان کی والدہ بھی ایمان لائیں، ان کے بچے بھی ایمان لائے، ان کے پوتے بھی ایمان لائے، سارے لوگ ان کے گھر کے ایمان لائے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ خصوصیت ہے جو خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت ہی اہم اپنے آپ میں گھرانہ ہے، پورا گھرانہ معزز، پورا گھرانہ مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے۔ ہم اب مزید آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر جتنے بھی نصوص ہیں صحابہ کی مدح میں، صحابہ کی تعریف میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان لا تسبوا اصحاب، جتنے بھی نصوص قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا اطلاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، یعنی بنیادی طور پہ سب سے پہلے آپ اس میں شامل ہیں، اس کے بعد باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس خوبی کے اندر اور اس کمال کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام صاحب مزید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی متقین کا لفظ ہے، جہاں کہیں بھی مؤمنین کا لفظ ہے، جہاں کہیں بھی محسنین کا لفظ ہے، یا اہل ایمان کی جہاں پر تعریف کی گئی ہے، ان میں بھی سب سے پہلی مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جاہلی دور میں کیسا تھا، جاہلی دور کے لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور کیا مقام تھا آپ کا۔ چنانچہ آپ جب اسلام لائے، اس کے بعد جب بہت زیادہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جانے لگے، اس کے بعد آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس وقت جب راستے میں جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے ابن الدغنہ یا ابن الدغنہ دونوں طرح کا ضبط پروننسیشن کیا ہے اہل علم نے۔ ابن الدغنہ نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسے ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور میرا عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی کہیں سے نکالا نہیں جاتا اور نہ آپ جیسا آدمی نکل کر کے کسی وطن سے جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ اس کے بعد جو الفاظ ابن الدغنہ نے کہے، اور وہی سیم بالکل الفاظ وہی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اعزاء اور اقربا کی خاطرداری کرتے ہیں، اور قلاشوں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے آپ
ان کو نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حق کے معاملات میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے لیے آپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے طاقت بن جاتے ہیں۔ تو یہ ابن دغنہ کے الفاظ ہیں، والحق ما شہدت به الاعداء۔ یہ بات گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت خدیجہ نے فرمائی، ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت اتنی معروف تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سیم وہی بات، یعنی جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئیں، حسن اتفاق دیکھیے کہ سیم بالکل انہی الفاظ کے ساتھ وہی ساری صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بیان کی گئیں۔ تو یہ اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے سے قبل کے جو مکہ کے حالات تھے، ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ چنانچہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے یاد کیا گیا، اور کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، اور کتنی زیادہ اہمیت دی گئی۔ ابھی جو آیت کریمہ شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کریم کے 4 مقامات ہیں جہاں پہ علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہاں مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات ہو سکتے ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، لیکن یہ 4 مقامات خاص طور پہ مفسرین نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے، خاص طور پہ امام طبری نے اور بعد کے مفسرین میں شیخ عبدالرحمن سعدی وغیرہ رحمہم اللہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے اور اتفاق ظاہر کیا ہے امت کا کہ ان آیات سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر تم مدد نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کی مدد کر دی ہے۔ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، 2 میں سے دوسرے تھے، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور وہ دونوں غار کے اندر تھے اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو صاحبی کا لفظ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استعمال کیا۔ تو اس آیت کریمہ پر جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تائید تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مدد تھی رسول کو، وہ مدد حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حاصل ہوئی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار نے جو آپ کو نکالا، اور نکالے جانے کی جو فضیلت ہے وطن سے، جو مقام و مرتبہ ہے، جس مقام و مرتبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، ٹھیک اسی مقام و مرتبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے غار کے اندر جو معیت حاصل ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ معیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی معیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ سے آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو رفیق بنایا۔ تو اتنے اہم کام کے لیے آپ کا رفیق بنایا جانا آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت یا دوسرا مقام قرآن کریم کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جو اتقیٰ ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگ سے بچا لے گا، آگ سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ مال دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس پر کسی کا احسان نہیں، لوگوں کے کاندھے اس کے احسان سے گرابار ہیں، لیکن اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس لیے یہ چیز دی جا رہی ہے یا انفاق کیا جا رہا ہے، اس مقصد کے تحت نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف الا ابتغاء وجہ رب العالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب راضی بھی ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اتقیٰ کا لفظ ہے، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتقا کا لفظ بھی استعمال کیا، متقی، انتہائی متقی اور پرہیزگار کا لفظ بھی، اور یہ بھی بشارت سنائی کہ جہنم سے ان کو بچا لیا جائے گا. یعنی گویا کہ واضح لفظوں میں جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله، اس کے بعد ان کی صفات بیان کی گئیں کہ اتقا سے مراد کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. تو لوگوں کے ساتھ انفاق کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا اور لوگوں کو دینا عطا کرنا، یہ ان کی بنیادی صفات ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رضامندی کا بھی اظہار کیا اور یہ بھی کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ان سے راضی ہو جائے گا. اولین مراد اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بھی آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. تیسرا مقام اور تیسری آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی جو فضل والا ہو اور جو کشادگی والا ہو، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، اس کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اقربا اور اعزا کو دینے سے اپنے ہاتھ نہ کھینچ لے، قسم نہ کھا لے کہ نہیں دوں گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو معاف کر دے. یہاں پر دیکھیے، یہاں اولو الفضل سے مراد فضل والے اور مال و دولت والے، اس سے مراد یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا اور ان کے بعض قریبی رشتہ داروں نے بھی اس الزام میں وہ بھی شریک رہے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ آئندہ میں ان لوگوں کو نہیں دوں گا، کیونکہ آپ فضل والے تھے، مال والے تھے اور لوگوں کو نوازتے رہتے تھے. تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ میں ان کو نہیں دوں گا بالکل بھی. تو اسی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم کو دینا چاہیے. تمہاری عظمت اور تمہارے مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ان کو نہ دو بلکہ دو. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. اس کے بعد اچانک صیغہ بدل دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اس کو ہم التفات کے نام سے بولتے ہیں عربی زبان کے اندر. غائب کے صیغے سے حاضر کے صیغے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ منتقل ہوا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ خطاب کیا. یہاں پر بھی مفسرین نے تقریباً اتفاق کیا ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی. اسی طرح سے چوتھا مقام اور چوتھی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا، وصدق به، اور جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں. تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے وہ مراد، اور پھر جس نے تصدیق کی اس تصدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو اولئک هم المتقون کے لفظ سے خطاب کیا. گویا کہ ایک صفت میں دونوں لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریک کیا. اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں نصوص حدیث کی طرف. اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ہی شاندار اور مفصل گفتگو فرمائی ہے. آخر میں اپنی کتاب کے آخر میں بڑی شاندار اور مرکز اور مفصل گفتگو فرمائی ہے. تو جن خصوصیات کا وہاں پر انہوں نے اعادہ کیا ہے اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، انہی احادیث کو میں اپنی ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو ان کا مقصد ہے بنیادی طور پہ ایسے لوگوں پر رد کرنا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں پر رد کرنا جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں. تو یہاں بھی وہی مقصد ہے اس کانفرنس کا. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان احادیث کو اپنی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلی چیز فضیلت کے حوالے سے پہلی چیز اہل علم نے، خاص طور سے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ اول من اسلم،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جو سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ما کان معک من الامر، شروع میں آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ اسلام کی دعوت جب آپ نے پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، حر سے مراد آزاد آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کو بھی سب سے پہلے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، اور انہی دلائل کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اعادہ کیا ہے اور ذکر کیا ہے، جن دلائل کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز ہیں، اور ان کو اولیت حاصل ہے یا ان صفات میں یا ان آداب میں یا ان کمالات کے اندر دوسرے لوگ شریک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الامہ ہیں۔ افضل الامہ، افضل الامہ کا مطلب یہ ہے کہ امت کے سب سے افضل شخص اور امت کی سب سے افضل شخصیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس امت کا سب سے افضل شخص بنایا۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے، سلفاً اور خلفاً، شروع سے لے کر کے آخر تک تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے سب سے افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول کے بعد ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم یہ بات کہا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کہ افضل الامتی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت کے سب سے افضل شخصیت، سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو امام صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الامہ، خیر الناس ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے اچھے۔ ایک تو افضل الامہ اور افضل الناس، اس کے بعد یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ خیر الناس ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ اور یہ حضرت محمد بن الحنفیہ، انہوں نے ایک بار اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی، سب سے پاکیزہ شخصیت کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر ثم عمر، کہ سب سے اچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز احب الناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے نزدیک کون سی شخصیت تھی؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ ایک بار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک، کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ذات کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کہ سب سے محبوب عائشہ ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نہیں من الرجال، لوگوں میں سے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابوہا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں، پانچویں خصوصیت اور پانچویں چیز اہل علم نے ذکر کی ہے، امام تیمیہ رحمہ اللہ نے خاص طور پہ، کہ اول من يدخل الجنہ ابو بکر، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ، یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں کہ اے ابو بکر سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہو گئے، ابو بکر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، کلام کے باوجود اس کے جو معانی ہیں، اس معنوی اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے معنی کے خلاف کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس کے برخلاف درست۔ تو اس کے موافقت میں، اس کی موافقت میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت، آپ افضل الامہ ہیں، تمام
خصائص اور امتیازات کے ساتھ، ظاہر ہے یہ کہنا آسان اور مناسب ہوگا کہ آپ جو ہے جنت میں سب سے پہلے جانے والی شخصیت ہوں گے، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ نے بلا واسطہ حضرت ابوبکر کو جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔ ایک موقع سے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باغ کے اندر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو آ کر کے بتایا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اذن لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ اور کہہ دو کہ آ جائیں اور جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جس خصوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں صحابہ کرام سے سوال کیا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج کس نے روزہ رکھتے ہوئے صبح کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کس نے نماز جنازہ ادا کی ہے اور جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا، میں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، کس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ من اطعم اليوم منکم مسکینا، کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ یہ وہ خصوصیت ہے هذه خصیصۃ لا یشارک فیها احد غیرہ، کہ اس طرح کی تمام خصوصیات کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جتنی خصوصیات ہیں ان میں کوئی اور شامل نہیں، مجموعی طور پہ شامل ہیں لیکن اولی طور پہ کوئی اور اس میں شامل نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دو اور بہت ساری خصوصیات انہوں نے ذکر کی، ایک دو اور خصوصیت ذکر کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایک بہت اہم بات یہ فرمائی تھی کہ ابو بکر کی ذات سے جو فائدہ مجھے حاصل ہوا وہ فائدہ کسی اور ذات سے، کسی اور سے نہیں حاصل ہوا۔ انفع الناس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش شخصیت، سب سے زیادہ فائدہ مند شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر کے مال نے جتنا زیادہ مجھے نفع پہنچایا اور فائدہ پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ خاص طور پہ کچھ اہم خصوصیات تھیں۔ ایک اور خصوصیت، اہم ترین خصوصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالی ابو بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ صحبت اور مال کے اعتبار سے جس کا احسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان خصوصیات کے ساتھ یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جن کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے، اور یہ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں گویا کہ آپ نے وہ ساری چیزیں وہاں سے دیکھ لیں، اس کا اختصار اور اس کا خلاصہ میں نے یہاں پہ پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر اختصار کے ساتھ کہ اہم کارنامے کیا تھے۔ تین بنیادی طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے تھے۔ سب سے پہلی چیز جمع القرآن، آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ قرآن کریم مختلف جگہوں پر موجود تھا، عام طور پہ اس میں لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم مکمل طور پہ جمع ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک جگہ کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ذریعے سے جہاں بکھری ہوئی ساری چیزوں کو، ساری آیات کو ایک جگہ جیسے اللہ کے رسول نے ترتیب بتائی تھی اس ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، اور اس طرح سے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا مکمل طور پہ۔ اور حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قرآن کریم کے الگ الگ صحیفے بنوائے اور ان صحیفوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیے، تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم مختلف جگہوں پر، تمام جگہوں پر یکساں ہو گیا۔ تو یہ سب سے عظیم اور اہم چیز تھی۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز فتنہ ارتداد کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس وقت بہت سے، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو بہت سے قبائل نے اسلام کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا شروع کیا، خاص طور پہ اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا اور انہوں نے کہا واللہ لو منعونی عقالا او عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم، کہ اگر وہ ایک رسی یا ایک بکری کا چھوٹا بچہ زکوٰۃ میں دینے سے اگر آج منع کریں گے، اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور اندیشانہ موقف کی وجہ سے وہ جو فتنہ تھا، فتنہ ارتداد، وہ ختم ہو گیا۔ مختلف صحابہ کرام کو بھیجا اس طرح سے، اور وہاں سے وہ فتنہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ تیسری چیز جو اہم ترین کارنامہ تھا وہ لشکر اسامہ کی روانگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ مختلف قبائل اور مختلف جگہوں پہ جب لوگوں نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کی اور فتنے اٹھنے لگے نبوت کے، تو اس وقت بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اسی دوران انتقال ہوا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور کہا، تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ پرندے مجھے نوچ کھائیں گے، اس کے باوجود بھی میں یہ لشکر بھیجوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو یہ تین اہم کارنامے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نمایاں ہوتی ہے ان تمام نصوص اور ان تمام قرآن کے نصوص اور احادیث کے نصوص کے حوالے سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بہت سارے نصوص جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان نصوص میں بہت سے مقامات پہ حضرت ابوبکر کا نام پہلے آیا، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ ان تمام نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بنیادی طور پہ حضرت ابوبکر کا پہلا مقام ہے، اور دوسرا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس پر تمام علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ تو پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امت اسلام کے اندر اہمیت، افضلیت، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، اسلام کے حوالے سے، جانفشانی کے حوالے سے، اور جو خدمات اسلام کی اور جو سربلندی اسلام کو ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اس کی کوئی مثال اور اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص طور پہ دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل میں سے دو جو آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں، ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب حضرت عمر اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں عزت، عظمت اور شوکت کا اندازہ ہوا، اس طریقے سے ہم بہت ہی طاقت میں آئے اور کفار مکہ ہم سے ڈرنے لگے۔ قرآن کریم کے اندر جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، اسی بات کا اعادہ ایک بار پھر سے کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے، امام ابن تیمیہ نے اس بات کو بار بار کوٹ کیا اور اہمیت دی ہے کہ جہاں کہیں بھی صحابہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، یا اسی طریقے سے احادیث میں جہاں کہیں بھی صحابہ کی مدح کی گئی ہے، تعریف کی گئی، ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر داخل ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ داخل ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام حضرت ابوبکر کے بعد امت کا سب سے اہم اور بلند مقام ہے۔ ایک اہم چیز قرآن کے حوالے سے میں ذکر کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی موافقت میں متعدد آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ مفسرین نے، علماء نے بہت ساری آیت ذکر کی ہیں، لیکن میں یہاں خاص طور پہ صحیح حدیث کی روشنی میں کچھ آیت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم
کے پاس مصلی اور نماز کی جگہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ گویا کہ حضرت عمر کی عظمت کا بیان ہے کہ آپ نے خواہش ظاہر کی، ارادہ ظاہر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں قرآن کریم میں جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، دوسری چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں واضح اور شافی بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر دے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو اس سے یہ طے ہو گیا شراب کی حرمت اور شراب کی ناپاکی کا اندازہ اہل علم کو ہو گیا، مسلمانوں کو ہو گیا خاص طور پر۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، تیسرا مقام جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موافقت کی، جنگ بدر کے موقع پر 70 مشرکین جب گرفتار ہوئے تو 70 مشرکین کی گرفتاری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیجئے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات مانی، چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کا بیان تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے قرآن کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کی۔ اسی طرح سے پانچویں چیز، عبداللہ ابن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو ان کے فرزند آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ طریقہ آپ کس طرح سے منافق آدمی کی، اور اس کے بعد اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں ذکر کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں منافقین کی اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ مقامات تھے جن مقامات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موافقت کی۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی، صرف یہی مقامات ہوتے، تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ آج کہیں کوئی معمولی آدمی بھی کسی کا ذکر کر دیتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی ذکر کر دیتا ہے، یا کسی بڑی کتاب کے اندر کسی کا ذکر آ جاتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی، بڑا عالم کسی کا ذکر کر دیتا ہے، تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن کریم نے موافقت کی، اللہ نے موافقت کی، اور ہمیشہ کے لیے وہ چیز جو ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ محفوظ کر دی گئی قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم خصوصیات ہیں، وقت میرے خیال سے ختم ہو چکا ہے، ایک دو چیزیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے مطابق محدث کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم في الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر، کہ پہلے محدث ہوا، یعنی نبی کو جس کو وحی آتی تھی اس کے علاوہ براہ راست الہام کی صورت ہو جاتی تھی اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی، تو اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہماری امت کے اندر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل کو اور ان کی زبان کو حق کا ترجمان بنا دیا ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فراست اور کس طریقے سے بصیرت اور علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا تھا۔ دو احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم کی اور اسی طریقے سے دینی مہارت اور دین میں عظمت کا بیان ہے۔ ان چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ آپ تفصیلات مقالے کے اندر ضرور پڑھیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں، کچھ کا ذکر اس میں آیا اور کچھ کا ذکر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دونوں لوگوں کو عظمت میں اور فضائل میں اور مقام بلند میں حضرت ابوبکر کو بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک فرمایا۔ تو یہ سارے نصوص اور یہ ساری آیات اور علماء کے بیانات یہ
اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی سب سے افضل شخصیت ہیں اور سب سے بلند مقام پر فائز ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء اور رسول کے بعد۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے اور صحابہ کے مقام و مرتبے کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔